یہ ہے سلف کے برگزیدہ متقدمین مشائخ کا مختصر تذکرہ۔ اگر میں اس کتاب میں تمام متقدمین مشائخ کا ذکر کرتا یا تشریح و تفصیل کے ساتھ بیان کرتا اور ان کے تمام حالات و واقعات کو درج کرتا تو اصل مقصد فوت ہو جاتا۔ طوالت کے خوف سے اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے، اور اب کچھ ذکر متاخرین صوفیاء کرام کا۔ واضح رہنا چاہیے کہ ہمارے زمانے میں ایک گروہ ایسا ہے جو ریاضت کا بوجھ برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اور بغیر ریاضت کے مرتبے کا خواہش مند ہے، اور وہ تمام صوفیاء کو اپنے ہی جیسا کامل خیال کرتا ہے۔ جب وہ ان صوفیاء کی باتیں سنتے ہیں اور ان کی عزت تکریم اور مرتبہ دیکھتے ہیں اور ان کے معاملات کو پڑھتے ہیں اور پھر اپنے آپ پر نظر ڈالتے ہیں تو خود کو ان سے بہت دور پاتے ہیں۔ اس وقت تصوف کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایسے باہمت لوگ نہیں ہیں اور نہ ہمارے زمانے میں ایسے حضرات نظر آتے ہیں، حالانکہ ان کا یہ کہنا باطل ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت زمین کو ہرگز بے حجت نہیں چھوڑتا اور اس امت کو بغیر ولی کے کبھی نہیں رکھتا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ خیر و حق پر تا قیامت قائم رہے گی۔ اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا، میری امت کے 40 افراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلق پر ہمیشہ موجود رہیں گے۔ ان میں سے کچھ افراد کا تذکرہ اس جگہ لا رہا ہوں، اگرچہ کچھ حضرات دنیا سے کوچ کر کے بہشت میں آرام پذیر ہیں اور کچھ زندہ ہیں، رضی اللہ تعالی عنہم وعن جمیع المسلمین والمسلمات۔ حضرت ابو العباس احمد بن قصاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، متاخرین ائمہ طریقت میں سے ایک بزرگ، تراز طریق ولایت، جمال اہل ہدایت، حضرت ابو العباس احمد بن قصاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے ماوراء النہر کے صوفیاء متقدمین سے ملاقات کی اور ان کی صحبت میں رہے۔ آپ علو حال، صدق فراست، کثرت برہان اور زہد و کرامت میں مشہور و معروف تھے۔ امام تبرستان حضرت ابو عبداللہ خیاطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے کہ وہ کسی کو بغیر تعلیم کے ایسا بنا دیتا ہے کہ جب ہم کو اصول دین اور توحید کے دقائق میں سے کوئی مسئلہ دشوار اور مشکل نظر آتا ہے تو ہم ان سے جا کر مل لیتے ہیں۔ حضرت ابو العباس رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ امی تھے، لیکن علم تصوف اور اصول دین میں آپ کا کلام بہت عرفہ تھا۔ آپ کی حالت ابتدا اور انتہا میں بہت اعلیٰ اور نیک سیرت تھی۔ اگرچہ مجھے آپ کی بہت سی حکایات سنائی گئی ہیں، لیکن میرا طریق اس کتاب میں اختصار ہے، اس لیے آپ کی ایک حکایت بیان کرتا ہوں۔ ایک بچہ اونٹ پر بوجھ لادے اس کی نکیل پکڑے آمل کے بازار میں جا رہا تھا۔ بازار میں کیچڑ بہت تھی، اونٹ کا پاؤں پھسلا اور وہ گر پڑا اور اس کا ایک پاؤں ٹوٹ گیا۔ لوگوں نے چاہا کہ اونٹ کی کمر سے بوجھ اتار لیں، لیکن بچہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ رہا تھا اور ساتھ روتا جا رہا تھا۔ اتفاق سے حضرت ابو العباس کا گزر ہوا۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا اونٹ کا پاؤں ٹوٹ گیا ہے۔ آپ نے اونٹ کی نکیل تھامی اور آسمان کی طرف منہ کر کے دعا مانگی کہ اے خدا اس اونٹ کا پاؤں ٹھیک کر دے، اور اگر تو درست کرنا نہیں چاہتا تو اس قصاب کا دل بچے کے رونے سے کیوں جلاتا ہے؟ اسی وقت اونٹ کا پاؤں ٹھیک ہو گیا، اونٹ کھڑا ہوا اور وہ دوڑنے لگا۔ آپ کا ارشاد ہے کہ سارے عالم کو خواہ وہ چاہیں یا نہ چاہیں بہر طور خدا کی رضا سے راضی ہونا چاہیے، ورنہ وہ رنج میں رہیں گے، اس لیے کہ جب تم حق تعالیٰ کی خصلت کے عادی بن گئے تو بلا اور ابتلا کی حالت میں رغبت زیادہ پاؤ گے، کیونکہ بلا پر بلا نہیں آتی۔ اگر حق کے خوگر نہ ہوگے تو بلا کی حالت میں تم آزردہ دل ہوگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خوشی اور سختی دونوں مقدر فرمائے ہیں، وہ اپنی تقدیر کو بدلتا نہیں ہے، لہٰذا اس کے حکم پر ہمارا راضی ہونا ہماری راحت کا سبب ہوگا، اور جو بھی اس کا عادی ہوگا اس کا دل راحت پائے گا، اور اگر اس سے اعراض کرو گے تو تقدیر کے نازل ہونے پر آزردہ رہو گے۔ واللہ عالم۔ حضرت ابو علی بن حسن بن محمد دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ائمہ متاخرین میں سے ایک بزرگ، بیان مریداں برہان محققاں، حضرت ابو علی بن حسن بن محمد دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ اپنے فن میں امام زمانہ تھے، بے نظیر اور کشف راہ حق میں بیان صریح اور زبان فصیح رکھتے تھے۔ بکثرت مشائخ سے آپ کی ملاقات ثابت ہے، آپ نے ان کی صحبت پائی۔ آپ حضرت نصر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے اور واض و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا ارشاد ہے، جو حق تعالیٰ کے ماں سوا کسی اور سے انس رکھے وہ اپنے حال میں کمزور ہے، اور جو اس کے غیر کی بات کرے وہ اپنے کلام میں جھوٹا ہے، اس لیے کہ غیر سے انس رکھنا معرفت کی کمی کی بنا پر ہے،
اور خدا سے انس رکھنا غیر کی وحشت سے محفوظ رہنے کا طریقہ ہے، اور جو غیر سے ڈرنے والا ہوتا ہے وہ غیر سے بات تک نہیں کر سکتا۔ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں ان کی مجلس میں اس لیے گیا کہ میں ان سے متوکلین کا حال دریافت کروں۔ آپ اس وقت تبری کا نفیس امامہ سر پر باندھے ہوئے تھے۔ میرا دل دستار پر مائل ہو گیا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ اے شیخ، توکل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا توکل یہ ہے کہ تم لوگوں کی دستار کا لالچ نہ کرو۔ یہ فرما کر اپنا امامہ اتارا اور میرے آگے رکھ دیا۔ واللہ عالم۔ حضرت ابو الحسن علی بن احمد خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ، متاخرین مشائخ میں سے ایک بزرگ، شرف اہل زمانہ، در زمانہ خود یگانہ، حضرت ابو الحسن علی بن احمد خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ انتہائی برگزیدہ اور جلیل القدر مشائخ میں سے ہیں، تمام اولیاء کے ممدوح رہے۔ حضرت شیخ ابو سعید رحمت اللہ علیہ نے ان کی زیارت کا ارادہ کیا۔ انہوں نے ان کے ساتھ ہر فن کے لطیف محاورات کا استعمال کیا۔ جب واپسی کا ارادہ کیا تو انہوں نے فرمایا، میں نے آپ کو اپنی خلافت کے لیے چن لیا ہے۔ میں نے حسن مؤدب سے سنا ہے، جو حضرت شیخ ابو سعید رحمت اللہ علیہ کے خادم تھے، کہ جب شیخ ابو سعید آپ کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے کوئی کلام نہ کیا بلکہ سنتے رہے۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ اے شیخ، آپ نے ایسی خاموشی کیوں اختیار کر رکھی ہے؟ انہوں نے فرمایا، ایک ہی شخص بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت استاذ ابو القاسم کشیری رحمت اللہ علیہ سے میں نے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں خرقان کی ولایت میں داخل ہوا تو اس بزرگ کے جلال اور دبدبہ کی وجہ سے میری فصاحت جاتی رہی اور میری تمام نکتہ سنجیاں ختم ہو گئیں۔ میں نے خیال کیا کہ شاید میں اپنی ولایت سے معزول کر دیا گیا ہوں۔ آپ کا ارشاد ہے کہ راستے دو ہی ہیں، ایک گمراہی کا، دوسرا ہدایت کا۔ جو راستہ گمراہی کا ہے وہ بندے کا راستہ خدا کی طرف ہے، اور جو راستہ ہدایت کا ہے وہ خدا کی راہ بندے کی طرف ہے۔ لہٰذا جو یہ کہے کہ میں حق تک پہنچ گیا وہ نہیں پہنچا، اور جو یہ کہے کہ مجھے اس تک پہنچا دیا گیا وہ پہنچ گیا۔ اس لیے کہ جو خود بخود اس تک پہنچنے کا دعویٰ کرتا ہے وہ گویا بغیر پہنچانے والے کے دعویٰ کرتا ہے، اور اگر وہ یہ کہے کہ میں خود نہیں پہنچا بلکہ پہنچایا گیا ہوں تو یہ پہنچنے سے متعلق ہے۔ واللہ عالم۔ حضرت ابو عبداللہ محمد بن معروف بداستانی بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، ائمہ متاخرین میں سے ایک بزرگ، بادشاہ وقت، اپنے زمانے میں بیان اور تعبیر میں منفرد، حضرت ابو عبداللہ محمد بن معروف بستامی بداستانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ بستام کے رہنے والے، انواع علوم کے ماہر اور برگزیدہ بارگاہ حق تھے۔ آپ کا کلام مہذب اور اشارات لطیف ہیں۔ اس علاقہ کے امام حضرت امام شیخ سہل کی رحمت اللہ علیہ آپ کے ساتھ خوش اعتقادی رکھتے تھے۔ میں نے ان کے کچھ انفاس حضرت شیخ سہل کی رحمت اللہ علیہ سے سنے ہیں، وہ بہت بلند مرتبہ اور خوش اخلاق تھے۔ آپ کا ارشاد ہے، تم سے متعلق توحید موجود ہے لیکن تم توحید میں غیر موجود ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم توحید پر قائم نہیں۔ توحید کا ادنا درجہ یہ ہے کہ ملکیت میں اپنا تصرف اور اختیار ختم کر دیا جائے اور اپنے تمام امور خدا کے حوالے کر کے اس پر ثابت قدم رہا جائے۔ حضرت سہل کی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ شہر بستام میں ایک مرتبہ ٹڈی دل نے یلغار کی اور ان کی کثرت سے تمام درخت اور کھیتیاں سیاہ ہو گئیں۔ سب لوگ ہاتھ ملتے ہوئے دل فگار گھروں سے نکلے، اور حضرت شیخ نے مجھ سے پوچھا، یہ کیسا شور و غل ہے؟ میں نے بتایا کہ ٹڈیاں آ گئی ہیں اور لوگ پریشان ہیں۔ شیخ اٹھے اور چھت پر چڑھ کر منہ آسمان کی طرف اٹھایا۔ اسی وقت تمام ٹڈیاں اٹھ گئیں اور ظہر کی نماز تک ایک ٹڈی باقی نہ رہی اور کسی درخت کا ایک پتا بھی ضائع نہ ہوا۔ حضرت فضل اللہ بن محمد مہنی رحمت اللہ تعالی علیہ، متاخرین ائمہ میں سے ایک بزرگ شیخ، شہنشاہ محبہ، امام صوفیاں، حضرت ابو سعید فضل اللہ بن محمد مہنی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ سلطان وقت اور جمال طریقت تھے۔ تمام لوگ آپ کے تابع فرمان تھے، کچھ آپ کے دیدار جمال سے اور کچھ عقیدت سے اور کچھ قوت حال سے۔ آپ فنون و علوم کے عالم اور نرالی شان رکھتے تھے۔ اسرار الہی سے مشرف حضرات میں آپ کا مرتبہ نہایت بلند تھا۔ اس کے علاوہ آپ کی نشانیاں اور کرامت بکثرت ہیں، اور آج بھی جہان میں ان کے آثار باقی ہیں۔ آپ کا ابتدائی حال یہ ہے کہ آپ اپنے آبائی علاقے سے تحصیل علم کے لیے سرخس آئے اور حضرت ابو علی زاہد رحمت اللہ علیہ کے درس میں بیٹھے۔ آپ ان سے ایک دن میں 3 دن کا درس لیتے اور 3 دن عبادت میں گزارتے، یہاں تک کہ آپ کے استاد نے آپ کے رشد کا حال دیکھا تو تعظیم و تکریم میں اضافہ کر دیا۔ اس زمانہ میں سرخس کا حاکم شیخ ابو الفضل حسن تھا۔ ایک روز آپ نہر کے کنارے جا رہے تھے کہ سامنے سے ابو الفضل آتے دکھائی دیے۔
وہ کہنے لگے اے ابو سعید تمہارا راستہ یہ نہیں ہے جس پر تم چل رہے ہو، اپنی راہ چلو۔ آپ نے اس سے کچھ تعرض نہ کیا اور پلٹ کر اپنی جگہ پر آ گئے اور ریاضت و مجاہدہ میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ حق تعالی نے آپ پر ہدایت کا دروازہ کھول دیا اور آپ کو اعلیٰ درجے پر فائز کر دیا۔ حضرت شیخ ابو مسلم فارسی رحمت اللہ علیہ نے مجھے بتایا کہ میری ان سے بڑی چھیڑ چھاڑ رہتی تھی۔ ایک مرتبہ میں ان سے ملنے گیا، اس وقت ایک میلی سی گدڑی پہنے ہوئے تھا۔ جب میں مکان کے اندر ان کے روبرو پہنچا تو انہیں دیبائے مصری پہنے ہوئے تخت پر بیٹھا دیکھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ اس ٹھاٹ باٹ کے ساتھ درویشی کا دعویٰ کرتے ہیں اور میں ان تمام علاقوں سے مجرد رہ کر درویشی کا مدعی ہوں، ان کے ساتھ میری موافقت کیسے ہوگی؟ وہ مرد خدا میرے اس ارادہ سے باخبر ہو گئے اور سر اٹھا کر فرمایا کہ اے ابو مسلم، تم نے کس کتاب میں پایا ہے کہ جس کا دل مشاہدہ حق میں قائم ہو اس پر نام فقر لکھا ہوا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اصحاب مشاہدہ حق تعالی کے ساتھ غنی ہوتے ہیں، فقراء ارباب مجاہدہ میں سے ہوتے ہیں۔ ابو مسلم کہتے ہیں کہ میں اپنے گمان پر پشیمان ہوا اور اپنے برے اندیشے سے توبہ کی۔ حضرت ابو سعید رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے تصوف وہ ہے کہ بے واسطہ حق کے ساتھ دل کا قیام ہو۔ یہ اشارہ مشاہدہ کی طرف ہے، اور مشاہدہ دوستی کے غلبے کا نشان ہے، اور صفت میں مستغرق ہونا دیدار کے شوق کا ثبوت ہے، اور صفت کا فنا ہونا حق کے ساتھ بقا کا ثبوت ہے۔ مشاہدے کی تفصیل میں یہ ساری باتیں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو سعید رحمت اللہ علیہ نے نیشاپور سے مقام توس جانے کا ارادہ کیا۔ راستے میں ایک گھاٹی میں اتنی سردی پڑی کہ موزے میں پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے۔ ایک درویش کو خیال آیا کہ میں اپنی چادر پھاڑ کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کروں اور شیخ کے پاؤں پر یہ چادر لپیٹ دوں تاکہ ان کی سردی میں کمی ہو جائے۔ چادر چونکہ نہایت عمدہ اور قیمتی کپڑے کی تھی اور میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ میں اس چادر کو ضائع کروں۔ جب ہم مقام توس پہنچے تو درویش نے ان سے سوال کیا کہ اے شیخ، شیطانی وسوسے اور الہام حق کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ الہام وہ تھا کہ تجھے چادر پھاڑ کر 2 ٹکڑے کر کے ابو سعید کے پاؤں پر لپیٹنے کا حکم دیا گیا تھا تاکہ وہ سردی سے محفوظ رہیں، اور شیطانی وسوسہ یہ تھا کہ ایسا کرنے سے تجھے باز رکھا گیا۔ اس قسم کی بکثرت اور متواتر باتیں ان سے منسوب ہیں، مردان خدا کا یہی کام ہے، واللہ عالم۔ حضرت ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمت اللہ تعالی علیہ مشائخ متاخرین میں سے ایک بہت بڑے بزرگ، زین اوتاد شیخ عباد حضرت ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ طریقت میں میری ارادت انہی سے ہے۔ آپ علم تفسیر اور علم روایات کے عالم اور تصوف میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے ہم مشرب تھے۔ حضرت حضری رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے۔ 60 سال کامل گوشہ نشینی اختیار کر کے پہاڑوں کی غاروں میں زندگی گزاری اور اپنا نام و نشان گم رکھا۔ زیادہ تر لگام نامی پہاڑی پر اقامت رکھی، عمدہ زندگی گزاری۔ آپ کی نشانیاں اور کرامتیں بکثرت ہیں، لیکن آپ عام صوفیاء کے رسم و لباس کے پابند نہ تھے، اہل رسوم سے سخت بیزار تھے۔ میں نے آپ سے بڑھ کر روب و جلال اور دبدبہ کسی مرد خدا میں نہیں دیکھا۔ آپ کا ارشاد ہے دنیا ایک دن کی ہے اور ہم اس میں روزہ دار ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نہ تو دنیا سے کچھ حاصل کرنے کی خواہش کرتے ہیں اور نہ اس کی بندش میں آنا چاہتے ہیں۔ ہم نے اس کی آفتوں کو دیکھ لیا ہے اور اس کے حجابات سے باخبر ہو چکے ہیں اور ہم اس سے بھاگتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں وضو کرتے وقت آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈال رہا تھا۔ میرے دل میں خیال گزرا کہ جب تمام کام قسمت اور تقدیر پر منحصر ہیں تو آزاد لوگ کیوں کرامت کی خواہش میں مرشدوں کے غلام بنے پھرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے فرزند، جو خیالات تمہارے دل میں گزر رہے ہیں میں نے جان لیے ہیں، لہذا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر حکم کے لیے کوئی سبب ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی عام بچے کو تاج و تخت عطا فرماتا ہے تو وہ اسے توبہ کی توفیق دے کر کسی دوست اور محبوب کی خدمت کی سعادت نصیب فرماتا ہے تاکہ یہ خدمت اس کی کرامت کا موجب بنے۔ اس قسم کے بکثرت لطائف روزانہ ظہور پذیر ہوتے تھے۔ جس وقت آپ کی رحلت ہوئی اس وقت آپ کا سر مبارک میری آغوش میں تھا۔ اس وقت اپنے کسی دوست کی طرف سے میرے دل میں کچھ رنج تھا جو انسانی خاصہ اور مزاج ہے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا اے بیٹے، دل کو مضبوط کرنے والا ایک مسئلہ بتاتا ہوں، اگر خود کو اس پر کاربند رکھو گے تو تمام عمر رنج اور غم و فکر سے محفوظ رہو گے۔ آپ نے فرمایا ہر حالت کو خواہ وہ نیک ہو یا بد اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا ہے، لہٰذا اس کے کسی فعل پر اعتراض مت کیا کرو اور نہ دل کو رنجیدہ کیا کرو۔ اس کے سوا آپ نے کوئی وصیت نہ فرمائی اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، واللہ عالم۔ حضرت ابو القاسم کشیری رحمت اللہ تعالی علیہ
मुताखिरीन आइमा में से एक बुजुर्ग इमाम, उस्ताद व इमाम ज़ैन इस्लाम हजरत अबुल कासिम अब्दुल करीम बिन हवाजन कुशैरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप अपने जमाने में यकता और कद्र मंजिलत में अरफा व अशरफ थे। आपके हालात और गुनाह फजाइल अहले ज़माना में मशहूर हैं। हर फन में आपके लताइफ मौजूद हैं। आपकी मुहक्किकाना तसनीफ बकसरत मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने आपके हाल और जुबान को लग़वियात से महफूज रखा। मैंने आपका यह इरशाद सुना है, सूफी सरसाम की बीमारी की मानंद है कि पहले बकवास होती है, आखिर में खामोशी, और फिर जब कायम हो जाए तो गूंगा बना देती है। मतलब यह है कि सफवत की दो सूरतें होती हैं, एक वजद की, दूसरी नमूद की। नमूद मुब्तदी और नौ आमोज लोगों के लिए है। नमूद से मुराद हिज़यान है और वजद मुंतहियों के लिए है, और हालत वजद का बयान महाल और दुश्वार होता है। लिहाजा जब तक तालिब है उलूए हिम्मत से गोया है, और गोयाई अहले तलब के नजदीक हिज़यान है। जब विसाल हो गया तो वो वासिल हो गए, उनके लिए बयान और इशारे की हाजत नहीं रहती। जिस तरह कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब मुब्तदी थे तो उनकी तमाम हिम्मतें रूयत इलाही की तमन्ना में रहीं, और वो कहते रहे, ए रब मुझे अपना जलवा दिखा कि मैं तेरे दीदार से मुशर्रफ हो जाऊं। यही मुनाजात करते रहे। ये मकसूद की नारसाई में नमूद की ताबीर है। हमारे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंतही और साहिब तमकीन है। जब आपका वजूद मुबारक मकाम हिम्मत से बुलंद हुआ और हिम्मत फना हुई तो इरशाद हुआ, मैं तेरी सना शुमार नहीं कर सकता। ये मंजिलत रफी और मकाम नहायत आला है। वल्लाहु आलम। हजरत अबुल अब्बास अहमद बिन मोहम्मद इश्कानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मशाइख़ मुताखिरीन में से एक बुजुर्ग, शेख व इमाम हजरत अबुल अब्बास अहमद बिन मोहम्मद इश्कानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, फ़नून इल्म के उसूल फ़ुरू में इमाम और हर मानी में कामिल व अकमल थे। अहले तसव्वुफ़ के अकाबिर में आपका शुमार है। बकसरत मशाइख़ से आपकी मुलाकात साबित है। आप अहले राह को फना से ताबीर करते थे, मुश्किल इबारत बोलने में मखसूस थे। मैंने जोहला की एक जमात को देखा कि वो इन इबारतों की तकलीद करते और इन्हीं मुश्किल इबारात की पैरवी करते और गैर महमूद मानी का इत्तिबा करते थे, हालांकि उनकी इबारतों पर गौर व फिक्र की जरूरत थी। मुझे उनसे बड़ी मोहब्बत थी, चूंकि वो मुझ पर बड़ी मेहरबानी और शफकत फरमाते थे। बाज़ उलूम में वो मेरे उस्ताद थे। शरीयत की ताजीम करने और हर शख्स से किनारा कश रहने में उनसे ज्यादा किसी शख्स को मैंने नहीं देखा। इल्म उसूल में उनकी दकीक इबारतों से इमाम और मुहक्किक के सिवा कोई फायदा नहीं उठा सकता। उनकी तबीयत हमेशा दुनिया और आखिरत से बेजार रही। वो हमेशा यही कहते कि मैं ऐसी फना का तालिब हूं जिसमें वजूद का शाइबा तक ना हो, और फारसी में फरमाते जिसका मतलब यह है कि हर आदमी को महाल की ख्वाहिश है, मुझे भी महाल दरकार है, लेकिन मैं यकीन से जानता हूं कि ऐसा कभी ना होगा। हालांकि मुमकिन वही है जिसकी मुझे जरूरत है, क्योंकि अल्लाह ताला मुझे ऐसी फना में ले जाएगा जहां फना का भी वजूद नहीं होगा, क्योंकि जितने मकामात जो कि जमाने में हैं वो सब ही हिजाब और इब्तिला हैं, और आदमी खुद अपने हिजाब का आशिक है। दीदार की आरजू में बंदे का फना होना हिजाब में आराम और सुकून से बेहतर है। जबकि अल्लाह ताला बाकी है और इस पर अदम फना जायज ही नहीं है, तो बेहतर यही है कि मैं उसकी कब्जा कुदरत ही में फना हो जाऊं, क्योंकि ऐसी फना के लिए हरगिज बकाना होगी। सेहत फना में यह कायदा मजबूत और मुस्तहकम है। वल्लाहु आलम। हजरत अबुल कासिम अली गुरगानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आइम्मा मुताखिरीन में से कुतुब ज़माना हजरत अबुल कासिम अली गुरगानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप अपने वक्त और जमाने में बेनजीर और बेअदील थे। आपका इब्तदाई हाल बहुत अच्छा था। आपकी मुसाफरत सख्त और बाशर्त थी। लोगों के दिल आपकी तरफ माइल थे। तमाम तलबा आपसे अकीदत रखते थे और मुरीदों के वकूए कश्फ में एक किस्म का निशान थे। जाहिरी हालत में मुज़य्यन और तमाम उलूम में माहिर थे। आपका हर मुरीद जहान की जीनत था। उन्होंने अपनी औलाद को नेक छोड़ा है। तवक्को है कि इंशाअल्लाह वो कौम के पेशवा साबित होंगे। आप लिसानुल वक्त थे। एक दिन मैं हजरत शेख के रूबरू हाजिर था और अपने हवाल और मुशाहिदात को शुमार कर रहा था ताकि अपनी कैफियत आपसे बयान करूं और आपके जरिए खोटे खरे की परख हो सके। आपने मुझ पर शफकत फरमाकर उन्हें सुना और इसे मेरे बचपन के गुरूर और जवानी की आग पर महमूल फरमाया, और इसी नतीजे में उस कैफियत की मौजूदगी बरकरार रही। चूंकि ये शेख अपने इब्तदाई हाल में इस कूचा से गुजर चुके थे, इसलिए मेरे बारे में उन्होंने इज्ज और इनकिसार से काम लिया। लेकिन वो मेरी दिली कैफियत को समझ गए। फरमाने लगे, ऐ वालिद के दोस्त, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरा ये इनकिसार ना तुम्हारे लिए है ना तुम्हारे हाल के लिए।
کیونکہ حال کا بدلنے والا محال کے محل میں آتا ہے، بلکہ میرا یہ انکسار اللہ رب العزت کے حضور میں ہے، اور یہ بات تمام کے لیے عام ہے، صرف تمہارے ہی لیے نہیں ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو از خود رفتہ ہو گیا۔ انہوں نے میری باطنی حالت کو ملاحظہ فرما کر یہ ارشاد فرمایا، اے فرزند، آدمی کو اس طریقت سے اس سے زیادہ نسبت نہیں ہوتی کہ جب اسے طریقت کی طرف لگائیں تو اس کے گمان کو پھیر دیا جائے، اور جب وہ گمان سے پھر جائے تو پھر اس پر خیالی تعبیر کی راہ بند کر دی جائے۔ لہذا نفی و اثبات اور اس کا وجود و عدم دونوں خیالی ہیں۔ آدمی کسی طرح خیالی بندش سے باہر نہیں نکل سکتا، اسے چاہیے کہ وہ حق تعالیٰ کی بندگی اختیار کرے اور اپنے دل سے تمام نسبتوں کو نکال پھینکے، صرف بندگی اور فرما برداری کی نسبت کو برقرار رکھے۔ اس کے سوا اور بھی بکثرت اسرار کی باتیں ہوئیں جن کے تذکرے سے اصل موضوع سے توجہ ہٹ جائے گی، واللہ اعلم۔ حضرت ابو الاحمد المظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، رئیس اولیاء ناصح اصفیاء، حضرت ابو احمد المظفر بن حمدان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا باطن مسند جلوہ ہائے ربانی تھا، تصوف کے دروازے کشادہ اور سر پر تاج فراست آراستہ تھا، فنا و بقا کی تشریح عمدہ اور تعبیر بلند تھی۔ شیخ المشائخ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بارگاہ الہی کا قرب بندگی کی راہ سے عطا ہوا، اور خواجہ المظفر کو براہ راست خدا کی طرف سے عطا ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے مجاہدے سے مشاہدہ کیا اور انہوں نے مشاہدے سے مجاہدہ کیا۔ انہی سے میں نے سنا کہ بزرگوں کو جو کچھ بادیہ پیمائی اور قطع مسافت کے بعد ملا وہ مجھے مسند اور بالا نشینی سے حاصل ہوا۔ اصحاب رونت اور متکبرین شیخ کی اس بات کو دعویٰ پر محمول کرتے ہیں، حالانکہ دعویٰ عیب ہے اور کسی صورت سے اپنے حال کی صداقت کے بیان کو دعویٰ نہیں کہا جا سکتا، خاص کر جب کہ اہل معنی بیان کریں۔ حضرت خواجہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں ان کے پاس موجود تھا کہ نیشا پور کا ایک مدعی آیا اور آپ کے ارشاد پر کہنے لگا، یعنی فانی ہو جانے کے بعد باقی ہوتا ہے۔ خواجہ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فنا پر بقا کی کیا صورت ہے؟ کیونکہ فنا معدوم ہونے کو کہتے ہیں اور بقا موجود کو، یہ ایک دوسرے کو نفی کرنے والا ہے۔ لہذا فنا تو معلوم ہے کہ چیزیں ناپید ہو جاتی ہے، اور اگر وہ موجود ہو جائے تو وہ عین شے نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ بجائے خود دوسری چیز ہوگی، اور یہ جائز نہیں کہ ایمان و ذات فنا ہو جائیں۔ البتہ فنائے صفت اور فنائے سبب جائز ہے۔ معلوم ہوا کہ جب سبب اور صفت معدوم ہو گئی تو اب موصوف اور مسبب رہ گیا، اور ذات کے لیے فنا درست نہیں ہے۔ میں علی بن عثمان کہتا ہوں کہ حضرت خواجہ المظفر کی بعین ہی عبارت مجھے یاد نہیں، البتہ اس کا مفہوم یہی تھا جو درج کیا گیا ہے۔ مزید وضاحت عام فہم طور پر یوں کی جائے گی کہ بندے کا اختیار بندے کی صفت ہے، بندہ اپنے اس اختیار کی وجہ سے اختیار حق میں محجوب ہے، لہٰذا اس صفت کی بنا پر بندہ حق تعالی سے حجاب میں آ گیا، اور یہ یقینی امر ہے کہ اختیار حق ازلی ہے اور بندہ حادث، ازل کے لیے فنا جائز نہیں، اور جب اختیار حق بندہ کے بارے میں بقا بنا تو لامحالہ بندے کا اختیار فانی ہوا اور اس کا تصرف منقطع ہو گیا، واللہ عالم۔ ایک دن میں پراگندہ حال تھکا ماندہ سفری کپڑے پہنے ان کے پاس پہنچا۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا، اے ابو الحسن اپنا حال بیان کرو۔ میں نے عرض کیا، سما چاہتا ہوں۔ آپ نے اسی وقت قوال کو بلا بھیجا۔ اس کے بعد اہل عشرت یعنی اصحاب ذوق و سما کی ایک جماعت آئی۔ جوش جوانی، قوت ارادی اور سوز محبت نے مجھے کچھ کلمات سننے پر مجبور کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد جب جوش ٹھنڈا پڑا اور غلبہ کچھ کم ہوا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا، سما تیرے لیے کیسا رہا؟ میں نے عرض کیا کہ اے شیخ مجھے بڑی فرحت حاصل ہوئی۔ آپ نے فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ سما اور کوے کی آواز تجھے یکساں لگے گی، کیونکہ سما کی طاقت اس وقت تک ہے جب تک کہ مشاہدہ حاصل نہ ہو، اور جب مشاہدہ حاصل ہو جاتا ہے تو سما کی قوت معدوم ہو جاتی ہے۔ اور دیکھو ایسی عادت اختیار نہ کرو کہ کہیں طبیعت ثانیہ نہ بن جائے اور مشاہدے سے دور ہو جاؤ، واللہ عالم۔